میرے محبوب نے فرمایا یہ جو وظیفہ ہے اگر تم کرتے رہو تو اس وظیفے کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی چیز دنیا کی حائل نہیں ہو سکتی۔ جس کے بارے میں میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ وظیفہ تم کو کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا تھا اس نے دیا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا وہ زمانے کا بڑا جھوٹا ہے لیکن بات وہ بہت بڑی پکی اور سچی کر کے گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج ایسی حفاظت کی آپ کو ضمانت دینے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کی ضمانت میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ کسی عام کی بات تو ہو نہیں رہی، خالق کائنات کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، والضحیٰ کے چہرے والے کی بات ہو رہی ہے، واللیل اذا سجا کے زلفوں والے کی بات ہو رہی ہے، علم نشرح کے سینے والے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، آج میں اس لیے آپ کے پاس حاضری خدمت ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ عمل ایسا عمل ہے جس عمل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کے پاس کھجوریں رکھنے کی کچھ جگہ تھی اور اس جگہ میں میرے والد ان کھجوروں کا خیال رکھتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اس میں سے کچھ کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات ہر 2 پل کے بعد اس کا خیال کیا تو ایسے محسوس ہوا کہ انسان کی شکل میں کوئی آیا ہے۔ اس نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا تو عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے جواب دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ جیسے ہی عبداللہ بن کعب کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا، وہ ایسے تھا جیسے کسی کتے کا ہاتھ ہوتا ہے اور بال میرے ہاتھوں میں آ گئے۔ جب وہ کہنے لگا کہ جو میں سخت قسم کے جن میں سے بھی خطرناک ہوں اور میں چوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ حضرات آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں چوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم صدقہ کرنے والے ہو، تم خیرات کرنے والے ہو اور تم خیرات کو پسند کرتے ہو، اور یہ غلہ میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ ایسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ تو انہوں نے بھی جواب میں یہی عمل دیا جو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ایسے ہی لوگ آیا کرتے تھے اور اس وظیفے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو وظیفہ ہے اگر تم کرتے رہو تو اس وظیفے کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی چیز دنیا کی حائل نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں، اور اس میں حدیث پاک ہے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل فرمائی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آیت مقدسات ہیں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی ظہر کل صلاۃ مکتوبۃ من دخول الجنہ
ان یموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں ایک دنیاوی بات بھی آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے محبوب کی 2 حدیث پاک آپ نے سن لی ہے، ایک حدیث اور بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا، جس کے بارے میں میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ وظیفہ تم کو کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا تھا اس نے دیا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا وہ زمانے کا بڑا جھوٹا ہے لیکن بات وہ بہت بڑی پکی اور سچی کر کے گیا ہے۔ حضرات محترم آپ یہ سمجھیے کہ اس میں کتنے فوائد ہیں، اور میں آپ کو دنیا کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں کونوں میں پھونک مار دیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گھر کو نقصان نہیں دے سکتی، آپ کی سواری کو نقصان نہیں دے سکتی، آپ کی ذات کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس بات کو آپ سمجھیے۔ اور دنیاوی بات کیا ہے؟ ایک گاؤں تھا جس میں ایک آدمی تھا جو خوبصورت بینسیں جو ہیں وہ نسلی بینسیں رکھتا تھا، تو چور اکثر تاڑ لگائے اس کے گھر کو رہتے تھے، لیکن جب اس کی حویلی میں اس کے گھر میں جاتے تھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اندھے ہو جاتے تھے۔ ایسے لگتا تھا اگر آنکھوں کی بینائی قائم ہوتی تو حویلی خالی نظر آتی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حویلی میں بار بار چور جاتے ہیں روزانہ وہاں چوری کرنے کے لیے۔ تو ایک دن وہ چور بہت حیران ہوئے۔ ایک دن اس چور نے یہ ارادہ کیا آج میں اس کے مالک سے پوچھوں گا چاہے وہ مجھے پکڑ ہی کیوں نہ لے۔ وہ چلے گئے، اس نے کہا کہ اس گاؤں میں جگہ جگہ پر چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، راہزنی لوگ کرتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ اس نے کہا مسکرا کر، اس نے کہا مجھے کوئی اس کا خسارہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے گاؤں میں تو نقصانات ہو رہے ہیں، تم کو کیوں نقصان نہیں ہوتا؟ تمہاری بھینسیں وہ جو نسلی بھی ہیں اور اصلی بھی ہیں وہ کیسے محفوظ ہیں؟ تو اس نے کہا جب میں شام کو جاتا ہوں اس حویلی کے ارد گرد اور اندر چاروں کونوں پر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوں، ادھر ایک ایک کونے پر پھونک مارتا ہوں اور اللہ کی سپرد کر کے میں چلا جاتا ہوں، میرے مال کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہو۔ اور مال کے نقصانات جو ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مالکان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا خسارہ ہے جس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور میری بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کا مال و اسباب ہیں، یہ مال و متاع ہے، یہ ایک دن آتا ہے دوسرے دن چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم آپ اس بات کا غور و فکر کریے، یہ جو آپ کو آج اتنا بڑا وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں، دراصل میں پیش نہیں کر رہا، دو جہانوں کے امام پیش کر رہے ہیں، میں پیش نہیں کر رہا، دو جہانوں کے سلطان پیش کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب پیش کر رہے ہیں۔ جن کو ضمانت اللہ کے حبیب نے دی ہو ان کو کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ کوشش کیجئے، آپ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اپنے آپ پر پھونک ماریں اور اپنی حویلی پر، اپنے گھر پر، ہر طرف جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، اپنی سواری پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ میں آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد پھر بھی کسی وقت آپ کو پیش کر دوں گا کہ کون کون سی چیز سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، کون کون سے خسارے سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ صرف آیت الکرسی پڑھیے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے. شکریہ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ